پہلا ہم نے کلمہ سنا اور اس سے ہم نے سیکھا. اب ہم دوسرے کلمے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم یقیناً اس سے سیکھیں گے، کیونکہ زمینی زندگی میں یسوع مسیح کے زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلا وہ ہماری راہ کے لیے روشن ہے، اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مسیحی کو عمل کرنا بھی چاہیے. دوسرا کلمہ جو ہے یہ معافی کا کلمہ ہے، نجات کا کلمہ ہے. اور اس کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ تسلی بھی دیتے ہیں. یہ تسلی کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کا انعام بھی دیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. اس کلمے میں ہم اسپیشل دیکھیں گے لوگوں کا رویہ، اسپیشلی دو ڈاکوؤں کا رویہ، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا انصاف جو ہے وہ ہم اس کلمے میں دیکھیں گے. پس منظر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن وہ عجیب الفاظ بول رہے ہیں. ان جیسے عجیب کام کوئی نہیں کر سکتا. کسی نے قاضیوں کی کتاب میں پوچھا فرشتے سے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، وہ تو عجیب ہے. وہ واقعی عجیب نشین ہے، وہ واقعی عجیب کام کرتا ہے، وہ واقعی ایسے ناممکن کام کرتا ہے جو کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پہلا ڈاکو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ایک جانب لٹکا ہوا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو تانے مار رہا ہے. اور خالی وہ نہیں، دوسرے لوگ بھی تانے مار رہے ہیں. سردار کاہن تانے مار رہے ہیں. سردار کاہن جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے، خدا کا برگزیدہ ہے، تو اپنے آپ کو بچا، نیچے اتر آ. اسی طرح سپاہی آتے ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو سرکہ پیش کرتے ہیں. سرکہ وہ پیش لفظ لکھا ہوا ہے، وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے تنزیہ بڑے جیسے بادشاہ کو پیش کرتے ہیں، اور وہ سرکہ پیش کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کو تانے مار رہے ہیں، اس نے اوروں کو بچایا اور خود کو بھی بچا. تیسرے نمبر پر ایک ڈاکو ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی تانے مار رہے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ کیا تو مسیح ہے؟ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. بڑا سخت رویہ ہے اس کا. وہ خود مصیبت میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تانے مارنے سے باز ہرگز نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہا، بلکہ اس حالت میں بھی، تکلیف کی حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح پر تانے کس رہا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا اور اس کو کہہ رہا ہے کیا تو مسیح ہے؟ خداوند یسوع مسیح اس وقت دیکھنے میں نہ تو نبی لگ رہے ہیں، اس حالت میں نہ خدا لگ رہے ہیں، نہ خدا کے بیٹے لگ رہے ہیں، اور بلکہ وہ ایک ملزم بلکہ مجرم وہ لگ رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس دوسرا رویہ ہم دیکھیں تو وہ ڈاکو جو ہے، وہ دوسرے دائیں طرف جو ڈاکو ہے وہ ایک دم غصے میں آ گیا، اور لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو جھڑکا. اس نے اس کو کہا
کہ کیا ہم سزا جو پا رہے ہیں وہ واجبی نہیں ہے؟ کیا ہم نے گناہ نہیں کیے؟ کیا ہم نے وہ بے جا کام نہیں کیے جو جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں؟ ڈاکو مر رہا ہے لیکن وہ اپنے گناہوں پر پشیمان شرمسار وہ نظر آ رہا ہے. دکھ کی حالت. ایک ڈاکو تانے مار رہا ہے اور ایک ڈاکو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس نے تو کوئی بے جا کام نہیں کیا. اگر اس نے بے جا کام کیا ہے تو تجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اس ڈاکو کو خدا کا خوف محسوس ہو رہا ہے. اس ڈاکو کو اپنے اندر عجیب سا خیال فیل ہو رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. دونوں ڈاکوؤں کا رویہ جو ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہا کہ آج ہمارے سامنے یہ کلمہ لوکا رسول کی معرفت ایسے ہی لکھ دیا ہے. اس کو کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکو کے اندر احساس گناہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. پھر وہ اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد دوسرے ڈاکو کو ڈانٹنے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد خدا یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے. اور یہ درخواست وہ کہہ رہا ہے اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. جب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. نہ صرف اس کے اندر احساس گناہ پیدا ہوا ہے بلکہ اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے اور اس کے سامنے درخواست کر رہا ہے کہ اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کر. میں پھر وہی جملہ دہرانا چاہوں گا. اس وقت خدا یسوع مسیح نہ بادشاہ نہ نبی نہ خدا کا بیٹا کسی بھی طرف سے نہیں لگ رہا. یہ حالات خدا یسوع مسیح کے حق میں نہیں ہیں. وہ بادشاہ نہیں لگ رہا لیکن وہ اس کو اپنا بادشاہ مان رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. ڈاکو کی یہ درخواست بڑی اچھی ہے. کیا ہم جب دکھ میں ہوتے ہیں تو کیا ہم کسی کو ایڈمٹ کرتے ہیں؟ کیا اس وقت ہم خدا کو یاد کرتے ہیں؟ کیا خدا کا خوف رکھتے ہیں؟ کیا خدا کو ہم اس وقت جانتے ہیں؟ کیا خدا کو اس وقت ہم اپنا نجات دہندہ مان رہے ہوتے ہیں؟ اس پر توکل رکھ رہے ہوتے ہیں؟ شاید اس کا جواب شاید نہ میں ہو. لیکن آج کا یہ واقعہ اور جس حصے پر ہم غور کر رہے ہیں ہمیں ہر صورت خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ نجات دہندہ چھڑانے والا ضرور ماننا ہے. جب وہ یہ درخواست کر چکا تو یسوع نے اس کی درخواست کا جواب دیا. لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو. آج ہی
یہ الفاظ بڑے اہم ہیں. آج ہی، کل نہیں، کوئی 2 دن بعد نہیں، 1 ہفتے بعد نہیں، 1 مہینے بعد نہیں، بلکہ آج ہی تو میرے ساتھ. اور اس میں ایک لفظ ہے سچ کا. یسوع مسیح نے یقین دلایا کہ سچ، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. یقین دلایا. بعض دفعہ ہم کسی کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. نہیں بھائی، میں سچ کہتا ہوں. نہیں بھائی، یہ بات اسی طرح میں سچ کہتا ہوں. خدا یسوع مسیح نے اس کو یقین دلایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. ڈاکو کو ایک تحفہ ملا، ایک انعام ملا. کس کی طرف سے؟ خدا یسوع مسیح کی طرف سے. کیوں ملا؟ کہ اس نے اس حالت میں خدا یسوع مسیح کو قبول کیا جس حالت میں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ سردار کاہن، نہ رومی عدالت، نہ سپاہی، اور نہ کوئی اور لوگ. لکھا ہے کہ لوگ سر ہلا ہلا کر خدا یسوع مسیح پر تانے مار رہے ہیں. اور شاگرد جو وہاں پر ایک شاگرد کھڑا اور باقی دوسری عورتیں کھڑی ہیں، وہ یسوع کے حق میں کچھ نہیں بول سکتی، کوئی اس کو تسلی نہیں دے سکتی. لیکن وہ عجیب کام کر، اس نے عجیب کام یہ کیا کہ اس ڈاکو کو پتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، وہ اس کی سزا پا رہا ہے، اس کو پتا ہے میں مر رہا ہوں. لیکن یسوع اس کو تسلی دے رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا تو مسیح ہے، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو یہاں پر اس کا اختیار، خدا کا بیٹا ہونے کا اختیار، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے پہلے بھی گناہ معاف کرنے کا حق تھا اور آج بھی ہے، اور میں جس کو چاہوں تو فردوس میں لے جا سکتا ہوں، جس کو چاہوں تو میں اپنی زندگی دے سکتا ہوں. یہ یسوع مسیح کا نشان تھا. اس میں لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تو کیا مسیح ہے؟ تو اس نے ڈاکو کو ثبوت دیا. ڈاکو کو اگر تھوڑی سی زندگی اور جینے کا موقع ملتا تو میں اس کی گواہی سے جو ہے بہت سارے لوگ مسیح کے قدموں میں آتے. جیسے اس نے اپنی زندگی پائی، اپنی زندگی کو صلیب پر آخری لمحے میں، اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. اس نے سارا کچھ جو ہے وہ ایک لمحے میں پا لیا. صرف کس لیے؟ اس نے مصیبت میں بھی اپنے رویے کو بہتر رکھا. اور یسوع مسیح نے وہ عجیب کام کیا کہ اس کو کہا کہ کل نہیں، آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا. فردوس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو جس کو بادشاہ چاہے لے کے جا سکتا ہے. ایرانی زبان کا یہ لفظ ہے فردوس، اور یہ بادشاہ ایک ایسا باغ بناتے تھے جہاں پر بادشاہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. ہمیں یسوع کو اپنا بادشاہ ماننا پڑے گا. ہمیں تبدیل شدہ، میں لفظ دوبارہ دہراتا ہوں، تبدیل شدہ ڈاکو کی طرح ہمیں بھی اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور جب ہم اپنے رویوں کو، اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے تو یسوع مسیح ہماری زندگی میں بڑا کام کرے گا. یسوع مسیح ہمیں بڑا انعام دے گا. یسوع مسیح ہمیں اپنی زندگی دے گا. یسوع مسیح ہمیں اپنی آرام دے گا. یسوع مسیح ہمیں جو ہے اپنی جگہ پر لے جائے گا جو کبھی برباد
ہونے کو نہیں ہے۔ ہمیں اپنا یسوع کو ماننا پڑے گا، اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمسار ہونا پڑے گا۔ میں آپ سے چند ایک سوالات کرتا ہوں۔ کیا ہمارے اندر احساس گناہ ہے؟ کیا یسوع کو ہم اپنا بادشاہ مانتے ہیں؟ کیا یسوع سے ہم درخواست کرتے ہیں؟ اگر ہم درخواست کرتے ہیں تو وہی الفاظ آپ کو بھی ملیں گے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ اگر ہم فردوس جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یسوع مسیح کو ہمیشہ کے لیے پانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا اور یسوع کی طرح ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ دکھوں میں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہمیں پڑے گا، دکھوں میں بھی خدا کی تعریف ہمیں کرنی پڑے گی۔ خدا آپ کو تبدیل شدہ زندگی بخشے، خدا آپ کو تبدیل شدہ رویہ بخشے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔